بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے سسرال گئے، عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کے عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے تو یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے بچے اور حضرت علی روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو اور برتن اور بچوں کی پرورش سب کام اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمائی تھی کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ فاطمہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں۔ میں نے آپ سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔
بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے سب آپ کی قدموں کی برکت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے، ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان عمل کی برکت سے کل قیامت کے دن مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو مدینہ کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔ محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے باہر نہ نکلنا، یعنی جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس عورت کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا میکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی تو اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کا تو پیمانہ ہی نہیں، نہ کوئی اس کو ناپ سکتا ہے، نہ کوئی ایسا ترازو ہے کہ اس کو کوئی تول لے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کر گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت کو کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر، 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا کرے گا۔ اس دن کے بعد 4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے،
مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ بہتر جزا دے گا۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی ہے یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کی دین کی پیروکار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند آنسو گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کر کے فرمایا کہ جاؤ اور اس عورت کو خوشخبری دے دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریے، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی اسلامی ویڈیو شیئر کی جاتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔